بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سبق ہم انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 97 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم کہ جن کو فوت کرتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، ظالمی انفسہم وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پر، قالو وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں ان کو، فوت کرنے والوں کو، فیما کنتم کہاں تھے تم، قالو تو وہ کہتے ہیں، کننا تھے ہم، مستضعفین کمزور تھے ہم، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ کیا نہیں پائی تم نے اللہ کی زمین، واسعۃ وسعت والی، فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کرتے اس میں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت نہیں کی، یعنی مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ آ کر جو ایک بڑی قوت اور طاقت بن چکی تھی کہ ان کے پاس آتے اور مکمل اسلام پر عمل کرتے، وہ ان کافروں کے ساتھ ہی رہے، اپنے خاندان میں رہے، اپنی زمینیں اور جائیدادیں اپنے پاس رکھیں۔ چونکہ اب وہ کافروں میں رہتے تھے، وہ دین اسلام شریعت پر ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے بارے میں انہیں یہ حکم تھا کہ تم ہجرت کرو، اور چونکہ مسلمان اس وقت مدینہ میں جا کر ایک قوت بن چکے تھے اور اس قوت کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے لازمی تھا کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ سب جو ہے وہاں پر جمع ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی ایک قوت بن سکے۔ تو اس سے دوسرا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے کہ جہاں پر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو، وہاں رہنا اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کرنے کا باعث بنتا ہو، تو وہاں اہل کفر کی حکومت میں نہیں رہنا چاہیے، جہاں پر اسلام پر وہ عمل نہ کرنے دیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا بھی حکم دیا۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، اب ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنہوں نے اپنی جائیدادوں کو، اپنی زمینوں کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور اسلام کو، ایمان کو ترجیح نہیں دی، اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی دنیا کو نہیں چھوڑا۔ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، ہاں مگر کمزور لوگ، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلہ کہ جن کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ راستہ نہیں جانتے، ان کے پاس سفر خرچ نہیں، یا وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اب وہ نہیں جا سکتے، یا وہ غلام ہیں، کسی کے زیر سایہ ہیں، ان کو آنے نہیں دیا جاتا، ولا يهتدون اور نہیں وہ رہنمائی پاتے، سبیلا راستے کی، ان کو راستے کا ہی نہیں پتہ کہ کدھر جانا ہے، تو ان پر ان کا گناہ نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللّہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم معاف کر دیں ان کو، وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب یہاں ہجرت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّہ، اور جو بندہ بھی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض وہ پائے گا اللہ کی زمین میں، مراغماً وسعت کثیرہ بہت زیادہ، واسعہ اور وسیع، اللہ کی زمین میں کشادگی پائے گا اور بہت زیادہ وسعت پائے گا۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر جاؤں گا تو آگے پتہ نہیں مجھے گھر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کئی صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زمینیں چھوڑیں، جائیدادیں چھوڑیں، گھر بار چھوڑے، حتیٰ کہ اپنے بچے چھوڑے، اپنی بیویاں چھوڑیں، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر ہجرت کی اور مدینہ میں گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے وہاں پر قوت دی، طاقت دی، اقتدار بھی دیا، اور پوری دنیا پر اللہ رب العالمین نے اسلام کا غلبہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بھی اللہ کی خاطر ہجرت کر کے جائے گا، دارالکفر کو چھوڑے گا، اور اس لیے کہ میں وہاں جا کر اسلام پر عمل کر سکوں اور آزادانہ طور پر میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر سکوں، کیونکہ اس وقت مکہ میں جو کافر تھے مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ دین پر نہیں چل بلکہ الٹا ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے ان پر، اور طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ وَمَن يَخْرُجْ اور جو بندہ نکلے گا، مِن بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف،
ثم یدرکہ الموت، پھر پالے اس کو موت، فقد وقع، تو تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں۔ وہ ہجرت کے لیے نکلا، راستے میں فوت ہو گیا، نہیں پہنچ سکا ہے اپنی ہجرت گاہ پر، راستے میں فوت ہوا تو اس کے لیے ہجرت کا اجر ہے۔ وکان اللہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ رکوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو یہیں پر ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہجرت کرنے والا بنائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہا اللہ، مہاجر وہ بھی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کریں۔ یہ بھی ہجرت ہوتی ہے نا کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، کہ کافروں والی زندگی اب چھوڑ دی، اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں۔ تو جو بندہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ دے وہ بھی مہاجر ہے، یہ ہجرت کریں۔ اب وہ ہجرت تو ختم ہو گئی، ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں، اور جو لوگ دارالکفر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے اگر وہ کافروں کی حکومت ان کو اسلام پر نہیں چلنے دیتی تو ان کے لیے آج بھی اجر ہے۔ اگر وہ دارالکفر کو اس لیے چھوڑیں کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں جا کر رہیں گے اور وہاں اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کریں گے، تو ان کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اور جو لوگ اپنے گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، فلمیں، گانے، ڈرامے اور حرام خوری، سود، رشوت، یہ ساری زنا، شراب، گناہوں والی زندگی، اگر کوئی بھی گناہ ہے اس کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئیں تو اس کے لیے بھی ہجرت کا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔